کان پھاڑ کے سن لے ٹیپو، شادی تجھے ہماری پسند کی لڑکی سے ہی کرنی ہوگی، اور یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے۔ بالکل نہیں، قطعاً نہیں، کبھی نہیں، ٹیپو چلا اٹھا۔ بڑی بھابھی، شادی میں اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گا، اور وہ بھی بنگلہ دیشی لڑکی سے، کیونکہ بنگالی لڑکیاں بہت پرکشش ہوتی ہیں اور ان کے بال بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور ہاں بڑی بھابھی، سمجھا دیں آپ اپنے بھائی جان کو بھی، ورنہ میں گھر چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤں گا۔ بے شرم لڑکے، نا ہجار، نا مراد، بنگالیوں کی اولاد، اپنے باپ کو میرا بھائی جان بناتے تجھے ذرا حیا نہیں آتی؟ صبیحہ بیگم نے آنکھیں باہر نکالتے ہوئے غصے سے ٹیپو کی طرف دیکھا۔ ہا 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 آ بھابھی جان، یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اب اپنے ذاتی ابا کو بھائی جان اور امی کو بھابھی جان نہ بولا کروں؟ بہت شوق تھا نا آپ لوگوں کو اس خاندان میں گھس گھس کے جوائنٹ فیملی میں رہنے کا، ساتھ جینے مرنے کا، دیکھ لیا نتیجہ، اب بھگتے ہیں۔ بھابھی جان، قصوروار ہم بچے نہیں، قصوروار آپ سب ہیں۔ ہم تو بچپن سے چچاؤں اور پھپھیوں کے منہ سے سنتے چلے آ رہے ہیں، بس وہی بول رہے ہیں، آپ جگت بھابھی جان اور ابا بھائی جان۔ خیر چھوڑیں بھابھی جان، اب کچھ ہونے والا نہیں، کچھ بدلنے والا نہیں۔ مجھے تو اس بات کا ڈر کھائے جا رہا ہے، میرے بچے مجھے کہیں اوئے ٹیپو، اوئے سن ٹیپو، اوئے یہ نہ کہنے لگ جائیں۔ قسم خدا کی بھابھی جان، ستیہ ناس کر دیا آپ لوگوں نے ہم بچوں کی زبان کا، اور اب نہ جانے کس بلا سے میری شادی کروا رہے ہیں آپ لوگ۔ میں پہلے بتا رہا ہوں، عین نکاح کے وقت بھاگ جاؤں گا لاہور، لیکن شادی اپنی پسند کی بنگالن سے کروں گا۔ سبزی کاٹتی ہوئی صبیحہ بیگم، جو اتنی دیر سے بیٹے کی اوٹ پٹانگ بکواس سن رہی تھی، ایک دم سے بھڑک اٹھی۔ اس کا کان مڑوڑتے ہوئے بولی، زیادہ بکواس مت کر، اسی سبزی کاٹنے والی چھری سے تیرے یہ دونوں کان کاٹ کے پالک آلو کے ساتھ بھون ڈالوں گی۔ اتنی دیر سے بیکار کی باتیں کیے چلا جا رہا ہے؟ بھلا ہمارے خاندان میں ابھی تک کسی نے اپنی پسند کی شادی کی ہے جو تو چلا ہے اپنی مرضی چلانے؟ اے لڑکے، کیوں تو اس خاندان کے برسوں پرانے قاعدے قانون کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے؟ نا 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 نا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ہاں، ایک بات اپنی کھوپڑی میں جما لے، ہم نے تیرے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ وہ تیرے ابا کے دوست ہے نا، اللہ بھلا کرے، بڑا بھولا بھالا سا نام ہے، ہاں یاد آیا، اشرف صاحب۔ ارے وہ جو کورنگی میں رہتے ہیں، بس انہی کی منجلی لڑکی ہے نور جہاں، اور تیری بھی دسیوں بار دیکھی بھالی ہے۔ اب اتنا میسنا نہ بن بابو۔ صبیحہ بیگم نے ٹیپو کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت سے آنکھیں گھمائی۔ کیا کیا بھابھی جان؟ وہ بے ساختہ چیخ اٹھا۔ وہ موٹی بھینس، وہ بیبی ایلیفینٹ! بھابھی جان، کیا ہو گیا آپ سب کو؟ کیوں مذاق بنوانا چاہ رہے خاندان بھر میں میرا؟ یا اللہ، یہ کیسا کرما ہے؟ میں اپنے دوستوں کی موٹی بیویوں کا مذاق بناتا رہا، محلے کی ہر موٹی آنٹی پہ فکرے کستا رہا، اور اب میرے لیے وہ گولڈ فش نور جہاں ہی کیوں؟ کیا دبلی پتلی لڑکیوں کا قحط پڑ گیا جو نور جہاں نامی موٹی عورت کو میرے سر تھوپا جا رہا ہے؟ بھابھی جان، میں پہلے ہی صاف صاف بتا رہا ہوں، خودکشی کر لوں گا یا عین نکاح کے وقت لاہور بھاگ جاؤں گا، لیکن اس مٹکلوں سے شادی ہرگز نہیں کرنے والا۔ ٹیپو، اپنے یہ ٹشن کسی اور کو جا کے دکھا، مجھے نہیں۔ اے بگوڑے، ذرا ایک بات مجھے آج سمجھا، یہ کراچی والے لڑکے اور لڑکیاں لاہور ہی کیوں بھاگ کے جاتے ہیں، اور وہ لاہور والے لڑکے لڑکیاں کراچی کیوں آ کے مرتے ہیں، لیکن بیچارے پکڑے پھر بھی جاتے ہیں رنگے ہاتھوں؟ کان پھاڑ کے سن لے ٹیپو، میں اور تیرے بھائی جان اس پکڑم پکڑائی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم تیرے ہاتھ پیر باندھ کے تجھے اندھیرے اسٹور میں پھینک دیں گے، پھر عین نکاح کے وقت تیرے ہاتھ پاؤں کھولیں گے۔ ایک بات بتا ٹیپو، تجھے صرف نور جہاں کا موٹاپا ہی کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ ارے اس کی بے شمار خوبیاں کیوں نظر نہیں آتی؟ کتنی پیاری گول مٹول سی لڑکی ہے، نماز روزے کی پابند، انٹر پاس، گھر گھرستی میں نمبر 1، سب سے بڑھ کے سینہ پرونا جانتی ہے، اور ہاں وہ بیوٹی پارلر کا کورس بھی کیے ہوئے ہے۔ اللہ غارت کرے آج کل کی نکمی کام چور لڑکیوں سے۔
लाख दर्जे बेहतर है नूर जहां उनसे। पूरा घर संभाले बैठी है, बस थोड़ी सी मोटी है, पर ये कोई ऐब नहीं है। और तू खुद क्या है टीपू? जरा गौर कर अपनी हालत पर। मैट्रिक बड़ी मुश्किलों से एड़ियां रगड़ रगड़ के पास किया। तालीम तेरी दुर फिट्टे मुंह, ना होने की वजह से नौकरी तक नहीं तेरे पास। खरबूजे का ठेला लिए घूमता है, दिन भर गलियों में सड़कों पे मारा मारा। अशरफ साहब का बड़ापन है जो उन्होंने अपनी इतनी काबिल लड़की तुझ जैसे निकट्ठू को देने में जरा आर महसूस नहीं की। वरना क्या ऐब है नूरजहां में? ऐब नहीं है नूरजहां में। वाह 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 भाभी जान, वाह वाह। अब हैरत से उसकी आंखें फैली थीं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, वो मोटी नंबर 1 है और मैं खरबूजे वाला सही मगर हूं कितना हैंडसम। हर लड़की मेरे ठेले पर बहाने बहाने से आती है। अब क्या मैं समझता नहीं हूं? जमाने भर की लड़कियां मेरे चक्कर में है। और भाभी जान, जो आप मोटी नूरजहां की शान में इतने लंबे चौड़े कसीदे पढ़ रही हैं, कभी सोचा है आपने मोटापा खुद एक बहुत बड़ा ऐब है। जभी तो अशरफ खालू अपनी मोटी सी बच्चियां हमारे आंगन में बांध के भाग जाना चाहते हैं। क्यों आप लोग मेरा बैंड बजवाने पे तुले हुए हैं मोहल्ले भर के बच्चों में? मेरे सारे दोस्त मुंह पे हथेली रख के खीखी करेंगे। खुदारा भाभी जान मेरे हाल पे रहम करें। उस वक्त टीपू की आंखों में वाकई आंसू थे। शर्म कर टीपू, और इतना खौफजदा ना हो। देख मेरे चंदा, वालिदैन अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचते। बेटा वो लड़की तेरी जिंदगी संवार देगी। अपने भाईजान के फैसले को गलत ना समझ। उन्होंने कुछ अच्छा ही सोच के नूरजहां को तेरे लिए मुंतखब किया है ना। मैंने शादी की पहली रात बड़ी ही बेदिली से अपने कमरे में कदम रखा, मगर ये देखकर हैरान रह गया कि बेड के अतराफ लगाई गई सुर्ख गुलाब की लड़ियां नूरजहां के मोटापे को बर्दाश्त ना करते हुए टूटी फूटी पड़ी हैं। निहायत ही खूबसूरती से सजाई गई फूलों की पत्तियों की सेज अब उजड़े चमन का मंजर पेश कर रही थी। मैं तो उस मोटी नंबर 1 के लिए कमरा सजवाना ही नहीं चाहता था, लेकिन कोमल की जिद ने मुझे मजबूर कर दिया। दिल तो कर रहा था उस चौड़ी चुकली वेल मछली के मुंह पे रख के घूंसा दे मारूं, लेकिन अफसोस मैं अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था। ना चाहते हुए भी दिल पे पत्थर रख के बमुश्किल बेड तक पहुंचा। लुटी पुटी फूलों की लड़ियों को समेट कर एक थैली में भरा, थैली बेड के नीचे सिरका दी। दिल ही दिल में हजारों बार उस बर्फानी भालू को कोस डाला जिसने मेरी खून पसीने की कमाई को अपने मन 2 मन वजन तले चंद मिनटों में रोन डाला था। अब बारी थी घूंघट उठाने की। दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था उस बला को देखने का, लेकिन क्या करता, मजबूर था। मैंने बड़ी बेदिली से बुरे बुरे मुंह बना के मोटी का घूंघट उठाया, लेकिन ये क्या, घूंघट की आड़ में दुल्हन नहीं बल्कि एक मोटी ताजी बच्चिया बैठी गुलाब और मोतिये के फूल चबा रही थी। और मुझे देखते ही ना जाने क्यों उसने मुझ पे हमला कर डाला। आखिर मेरा कसूर क्या था? हमला इतना अचानक था कि मैं खुद को संभाल ना सका और करीब रखी लोहे की अलमारी से टकरा कर मेरा सर इतनी बुरी तरह फूटा कि मेरे सर से खून जारी हो गया। मैं तकलीफ के मारे जोर जोर से चीख रहा था और इसी दौरान मेरी आंख खुल गई। मैं वाकई अपना सर थामे ऊंधे मुंह पलंग से नीचे गिरा पड़ा था। कुछ ही लम्हों में मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ये एक भयानक ख्वाब था। लिहाजा मैंने जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़ के खुद पे दम किया। सारी रात खौफ के मारे मुझे नींद नहीं आई। फजर की अजान सुनते ही मैंने वुज़ू किया, नमाज अदा की। नमाज से फरागत के बाद कितनी देर सजदे में गिरा, अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर नूरजहां नामी बला से छुटकारा पाने की दुआएं करता रहा, जो मेरे आसाब पर बुरी तरह से सवार थी। हम लालू खेत मार्केट जा रहे हैं, आप चलेंगे टीपू भाई हमारे साथ? किस खुशी में लालू खेत मार्केट जाया जा रहा है? अरे भाई, आपको नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम? उफ भाई, आप भी ना। वैसे अनजान बनने का नाटक खूब अच्छे से कर लेते हैं। कोमल ने चहकते हुए शरारत से भाई को छेड़ा।
نور جہاں بھابھی کے لیے شادی ولیمے کا غرارہ شرارہ لینے. ویسے میں سوچ رہی ہوں بارات والے دن غرارے کی جگہ بھابھی کے لیے میکسی لے لیتے ہیں، پنک اور سلور کلر میں. اس طرح تھوڑا منفرد بھی ہو جائے گا. اور ولیمے کے لیے شرارہ، ٹھیک ہے نا ٹیپو بھائی؟ اس موٹی بچیا کے لیے شرارہ، غرارہ، میکسی. اب ٹیپو کی کھسیانی ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. یا اللہ، میں ٹرک کے نیچے آ کے مر کیوں نہیں جاتا؟ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ کومل کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ نور جہاں جیسی مٹکلوں پر عروسی لباس خاک اچھا لگے گا، اور وہ بھی میکسی. یار 2.5 من آٹے کی بوری لگے گی وہ. اس سے تو بہتر ہے تم رنگین ریشمی تمبو کرائے پہ لے آؤ اور سلوا لو اپنی نور جہاں بھابھی کے لیے جہاز سائز میکسی. مت کرو پیسوں کا زیاں میری بہن، ذرا سوچو. کومل تمہارا بھائی ایک خربوزہ فروش ہے، کوئی بزنس مین نہیں ہے. ارے میں صبح سے شام تک گلیوں میں سڑکوں پہ مارا مارا چیختا پھرتا ہوں، اور تم چاہتی ہو میری محنت کی کمائی ڈوب جائے، اور وہ بھی موٹی نمبر 1 کے 2 جوڑوں پہ. بھائی ایک بات پوچھوں آپ سے فرینڈلی؟ ہاں پوچھو. بھائی کیا آپ واقعی اس شادی سے خوش نہیں ہیں؟ نور جہاں بھابھی آپ کو پسند نہیں ہے؟ فرینڈلی پوچھ رہی ہو تم اس لیے دل کی بات بتا رہا ہوں. میرے دل کو یہ موٹی نور جہاں بالکل نہیں بھاتی. یار شادی اپنی پسند سے کرنی چاہیے، ساری زندگی کا سوال ہوتا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. ویسے ایک بات کہوں تم سے کومل؟ جی بھائی بولیں. کومل اگر تمہیں کوئی پسند ہو تو تم مجھے بلا جھجک بتا دینا، کیونکہ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میری اکلوتی بہن کو بھی بھینٹ چڑھا دیا جائے. ارے نہیں بھائی، مجھے کوئی پسند وسند نہیں ہے. بھابھی جان اور بھائی جان جہاں کہیں گے میں نے تو آنکھ بند کر کے نکاح نامے کے پیپرز پہ سائن مار دینے ہیں. آپ میری فکر نہیں کریں. کومل نے اس وقت ٹیپو سے صاف جھوٹ کہا تھا، کیونکہ وہ تو اپنے من میں نور جہاں بھابھی کے ہینڈسم، کھڑوس اور پڑھے لکھے بھائی سبحان احمد کو دل میں بسائے بیٹھی تھی. یوں اس طرح منہ لٹکائے کیوں بیٹھی ہو؟ آج انگلش کا پرچہ تھا نا تمہارا، کیسا ہوا پرچہ؟ ٹیپو بھائی کچھ مت پوچھیں، آج کا پیپر بہت برا گیا. کیوں بھائی، کیا آج نقل نہیں چلی؟ ویسے کل رات بھر جاگ کر کس قدر محنت سے تم پھرے بنا رہی تھی، ان سب کا کیا ہوا؟ بھائی آج بھی نقل ہو ہی جانی تھی، لیکن وہ کیا پگلی، وہ نا آج ہماری کلاس میں ایک نہایت ہی اصول پرست ٹیچر آ گئی. مت پوچھو، بار بار ایک ہی گھسا پٹا لیکچر دے رہی تھی. گرلز، نقل کرنے سے وقتی طور پر پاس ہو جاتے ہیں، لیکن عقل و شعور، آگہی نام کی کوئی چیز انسانی شخصیت میں اجاگر ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر میں نے کسی لڑکی کو نقل کرتے ہوئے پکڑ لیا تو ساری زندگی امتحان دینے کے قابل نہیں چھوڑوں گی. بس بھائی پھر کیا تھا، میں اتنی کھڑوس ٹیچر کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے خوفزدہ ہو گئی، اور ڈر کے مارے اپنے موزوں میں چھپے پھرے نکال ہی نہیں سکی. ہلنے تک نہیں دے رہی تھی ٹیچر کسی بھی لڑکی کو. یہ پیپر تو رہ جانا ہے میرا. او تیرے کی میری بہنا، شاباش ہے شاباش. اس حماقت پر آج تمہاری آرتی اتارنے کو دل چاہ رہا ہے. ٹیپو نے ماتھا پیٹتے ہوئے کہا. ارے ڈرپوک لڑکی، کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں جو تمہیں امتحان دینے سے روک سکے. یہ ٹیچر لوگ بس ڈراتے دھمکاتے ہیں، بھاشن ایسے دیتے ہیں جیسے خود کبھی نقل کی ہی نہ ہو. پاگل لڑکی، سال ضائع کر دیا نا تم نے. شیر کی بہن ہو تم، شیر کی. ذرا سی بہادری دکھاتے ہوئے خاموشی سے پھرے نکال لیتی اور چھپ چھپا کے تھوڑا بہت کچھ چھاپ دیتی. کم از کم پاس ہونے والے نمبر مل جانے تھے. بے وقوف ہو تم بھی. ڈبو دیا نا ہمارا نام، اور پھر پھنسا دیا اس سال بھی انگلش کا پرچہ. ٹیپو مستقل ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا. اور بھائی اگر میں پکڑی جاتی رنگے ہاتھوں، پھر کیا ہوتا؟ کومل نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا. ابے یار کومل، تم اگر پرچہ دینے سے پہلے ماں بدولت سے مشورہ لے کے جاتی تو میں تمہیں اس کا حل بھی پہلے بتا دیتا کہ پکڑے جانے کے بعد کیا کرنا ہے. خیر اب تو چڑیاں چگ گئیں کھیت. اب ایسا بھی نہیں ہے ٹیپو بھائی، میں خالی پیپر تھوڑی نہ دے کے آئی ہوں. کومل چہکتی ہوئی بولی.
میں نے بھی ویلکم فلم کا ایک ڈائلاگ لکھ دیا تھا۔ میری ایک ٹانگ نکلی ہے، میں ہاکی کا بہت بڑا کھلاڑی تھا۔ ایک دن ادے بھائی کو میری کسی بات پہ غصہ آ گیا تو ہاکی کی اسٹک سے میری ٹانگ کے 4 ٹکڑے کر دیے۔ دل کے بہت اچھے ہیں، فوراً مجھے ہسپتال لے گئے، نئی ٹانگ لگوائی۔ واہ ٹیپو واہ، جواب نہیں تیرا۔ کیا الٹا سبق پڑھا رہا ہے بہن کو، نالائق کہیں کا۔ بھابھی جان جو باورچی خانے میں کافی دیر سے کڑی بناتے ہوئے کومل اور ٹیپو کی گفتگو سن رہی تھیں، ایک دم سے بھڑک اٹھیں۔ حیا کر لڑکے، ناکام انسان، خود تو ہر سال فیل ہی ہوتا چلا آیا، نام ڈبو دیا گٹر میں ہمارا۔ ارے تیرے ساتھ کے لڑکے پڑھ لکھ کے بڑے ٹھاٹ باٹ سے ٹائی لگائے ٹھنڈے دفتر میں بیٹھے انگریزی میں گٹ پٹ کرتے ہیں۔ کیسا ارمان تھا تیرے بھائی جان کو تجھے انکم ٹیکس آفیسر بنانے کا، لیکن ہمارے دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے۔ اور بھابھی جان دوسری لائن میں مکمل کر دیتا ہوں، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ ٹیپو کی حاضر جوابی پر بھابھی جان تلملا کے چیخ اٹھی۔ ٹیپو پیپو منہ توڑ دوں گی تیرا۔ اے لڑکی کومل، یہ چپل اٹھا کے دینا ذرا، ایسا ٹکا کے نشانہ لگاؤں گی اس کی ناک پہ کہ آج نکسیر پھوٹ پڑے گی۔ مردود، آج اپنی بہن کو الٹے سیدھے مشورے دینے سے باز نہیں آ رہا۔ میرا نہیں تو اپنے بوڑھے بھائی جان کا خیال کر لے، کچھ رحم کھا کچھ۔ ساری جوانی تیرے بھائی جان نے اپنا خون پسینہ جلا 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 کے تجھے پتلنگے کو سانڈ بنا دیا، اور تو نے زمانے بھر میں ہماری تھو تھو کروائی۔ اور کومل، ہوش کے ناخن لے لڑکی، دوسری بار امتحان دے رہی ہے 11ویں جماعت کا، ہر سال تیرے پرچے رہ جاتے ہیں۔ بھابھی جان سر پکڑے اپنے نصیبوں کو رو رہی تھی۔ بھابھی میں کیا کروں، نقل ہی نہیں ہوئی، اب آپ ہی بتائیں کیا کروں میں، میرا کیا قصور ہے؟ محنت کرو نا، یاد کر کے جاؤ، یہ فیشنی دنیا کی چمک دمک سے باہر نکلو، حقیقت پسند بن لڑکی، حقیقت پسند۔ جب سسرال جائے گی بیاہ کے، وہاں کوئی تیرے یہ ناز نخرے اور آرام طلبیاں نہیں برداشت کرنے والا۔ جب پالا پڑے گا ساس نندوں سے، پھر روئے گی 8 آنسو۔ جب ہی سمجھاتی رہتی ہوں، 4 لفظ پڑھ لے، آڑے وقت میں تیرے کام آئیں گے۔ تعلیم کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ کام ہی آتی ہے، کبھی تربیت کی صورت میں تو کبھی سہارا بن کے۔ بھابھی یاد ہی نہیں ہوتا، اس میں میرا کیا قصور ہے بھلا؟ چپ کر جا لڑکی، ہر وقت ناول رٹو توتی کی طرح خوب جی لگا کے پڑھتی ہے، لیکن مجال ہے کبھی کتاب ہاتھ میں لے کر بیٹھی ہوئی نظر آئی ہو۔ کمبخت ماری، ان ناولوں میں آخر ایسا کیا لکھا ہوتا ہے جو تم لڑکیاں ایک نظر ڈالتے ہی حفظ کر لیتی ہو، مگر سبق یاد نہیں ہوتا؟ بھابھی اب چھوڑیں بھی نہ ان باتوں کو، پڑھ لوں گی میں۔ آپ یہ بتائیں، وہ نور جہاں بھابھی کے لیے جو ہم نے بارات اور ولیمے کا جوڑا لیا، اس کی میچنگ جولری بھی تو لینی ہے، کتنا کم وقت رہ گیا ٹیپو بھائی کی شادی میں۔ کومل نے چالاکی سے بات گھمائی۔ ارے ہاں لڑکی، ٹھیک کہہ رہی ہے تو، تھوڑا وقت ہے اب شادی میں۔ ایسا کر کومل، تو جلدی سے رات کے لیے ہنڈیا چڑھا دے، میں نے سفید چھولے بھگو دیے ہیں، اس میں آلو ڈال کے شوربے والا بنا لے، روٹیاں میں بنا دیتی ہوں، اور ہاں جب سالن بن جائے تو اس پہ ہرا دھنیا اور ادرک کتر کے ضرور چھڑک دینا۔ سالن تیار ہونے کے بعد اپنی چچی تائی پھپھی کے گھر ایک ایک کٹوری لازمی دے آنا، تیرے چچا تایا کو آلو چنا بہت پسند ہے۔ اب یہ کیا بھابھی جان، پورے خاندان میں بٹوا رہی ہیں آپ سالن، پھر ہمیں کم پڑ جائے گا؟ نہیں پڑے گا کم، میں نے پورے 1 کلو سفید چھولے بھگوئے تھے، ویسے بھی لینے دینے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، کم تھوڑی پڑتا ہے۔ بھابھی جان کاش یہ باتیں ہمارے خونی رشتوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ بھابھی آپ کو پتہ ہے، ہمارے چچا صاحب فیس بک پر لائک کمنٹس کی چاہ میں بلا ناغہ حقوق العباد کے حوالے سے ایسے تگڑے درس دیتے نظر آتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا کوئی ملا مفتی اس دنیا میں ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا، مگر ان کے بیوی بچے روزانہ رضائی میں دبک کے مونگ پھلی، گرم ابلے انڈے، گجک، اخروٹ، پستے، بادام چباتے ہیں، اور ہمارا دل جلانے کے لیے جان بوجھ کے مونگ پھلی کے چھلکوں کو ہمارے دروازے کے آگے پھینک دیتے ہیں تاکہ ہم مارے حسرت کے دیکھیں اور ترس ترس کے مر جائیں۔ اللہ ہی سمجھا ایسے خونی رشتوں کو،
بڑے آئے نمازی پرہیزگار حاجی ثناء اللہ۔ کیا فائدہ ہر سال عمرے پہ جانے کا؟ حقوق العباد کا کچھ پتہ نہیں۔ سگے بھائی کے گھر نوبت فاقوں تک پہنچ جاتی ہے اور چچا چلے عمرے پہ۔ کیا ایسے ہوتے ہیں اپنے بے خبرے؟ اللہ ہی سمجھے۔ کوئی نماز روزہ حج عمرہ قبول نہیں ہوتا ایسے لوگوں کا جو اڑوس پڑوس میں رہ کر روزانہ گوشت کی بوٹیاں مرغ مسلم اڑا رہے ہیں، اور ہم آلو کی ترکاری، مونگ مسور کی پتلی پانی جیسی دال، ٹینڈے توری کھا رہے ہیں۔ بھابھی جان جو اتنی دیر سے کومل کی جلی کٹی باتیں سن رہی تھیں، ایک دم سے برہم ہوتے ہوئے چلا اٹھی، شرم کر کومل، اور بالکل خاموش ہو کے بیٹھو۔ تمہارے جو منہ میں آتا ہے الٹا سیدھا بکتی چلی جاتی ہو۔ تم کیوں کسی کے رزق پر نظریں جمائے بیٹھی رہتی ہو؟ اللہ سلامت رکھے تمہارے چچا تایا اور ان کے بیوی بچوں کو۔ جب اللہ نے دیا ہے تو اچھا کھائیں پیئیں، اور ماشاء اللہ سے 2 بیٹے بیرون ملک نوکری کر رہے ہیں۔ تم یہ حرص اور حسرت کرنا چھوڑ دو، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کرنا سیکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ناشکری کرنے پہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ بھابھی میں کب کر رہی ہوں ناشکری کی باتیں؟ میں تو بس حقوق العباد سے آگاہ کر رہی ہوں۔ اگر ہمارے اپنے خونی رشتے مشکل گھڑی میں ساتھ نہیں دیں گے تو کیا ہم غیروں کے آگے جھولی پھیلا کے بھیک مانگیں گے؟ ہمارے چچا دنیا دکھاوے کے لیے بے دریغ روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے سگے بھائی کی رتی برابر بھی مدد نہیں کرتے۔ کیا یہ ریاکاری نہیں ہے؟ اور آج تائی امی نے کھانے میں سندھی بریانی اور تلی ہوئی مچھلی بنائی ہے، اتنی اچھی اور مزیدار خوشبو آ رہی ہے، میری تو بھوک بڑھ گئی۔ مگر مجال ہے ہماری کنجوس تائی صاحبہ ایک پلیٹ میں تھوڑی سی بریانی اور 2 قتلے مچھلی کے رکھ کے بھیج دیں۔ بہت بے حس ہیں یہ ہمارے اپنے، خود تو روزانہ مرغے مسلم اڑاتے ہیں، اور ہم بیچارے کھانوں کی لذیذ خوشبو سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ کتنے دن ہو گئے ابو گوشت نہیں لائے، کاش ہم بھی مرغی کی بریانی بنا کے کھا سکتے۔ نہ جانے کب مرغی سستی ہوگی، نہ جانے کب ہمارے وارے نیارے ہوں گے۔ نکاح کے فوراً بعد آج کل سب وہ کر رہے ہیں، ہمارا ٹیپو بھی نکاح کے بعد وہ ہی کرے گا۔ وہ کیا پھپھو؟ کومل نے جھینپ کر اپنی اکلوتی پھپھو کی طرف دیکھ کر ہچکچاہٹ سے پوچھا۔ ارے وہ جو آج کل سب کر رہے ہیں نکاح کے بعد، شاہد آفریدی کا داماد ہے نا جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں۔ ہاں یاد آیا، شاہین آفریدی، اس نے بھی اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھا کے چما کیا تھا نا۔ ہائے کتنے اچھے لگ رہے تھے دونوں۔ پھپھو کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا بولے چلی جا رہی ہیں آپ؟ کومل آج واقعی اپنی پھپھو کی بات پر بری طرح سے سٹ پٹا گئی۔ اسے بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی پھپھو کی بات۔ ذرا آہستہ بولیں پھپھو، کوئی سن لے گا۔ ویسے آپ کو یہ سب کیسے معلوم؟ اس نے کھوجتی نظروں سے پھپھو کی طرف دیکھا۔ سن لو پگلی، میرے پاس انفینکس نوٹ 12 ہے، ساری دنیا کی خبریں میرے بٹوے میں جمع ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کون کدھر جا رہا ہے، تیری پھپھو سب جانتی ہے۔ اور کومل میں نے ایسا کیا غلط کہہ دیا بھلا؟ تجھے تو پتہ ہی ہوگا، اب اتنے سیدھے سچے بھی نہیں ہو تم آج کل کے لڑکے لڑکیاں۔ میرے سامنے یہ ناٹک مت کر۔ اور ویسے بھی نکاح کے بعد نور جہاں بیوی بن جائے گی ہمارے ٹیپو کی، کوئی غیر تھوڑی نہ رہے گی۔ ہمارا مذہب کھلی اجازت دیتا ہے۔ میں بھی ٹیپو کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالوں گی، لاکھوں لوگ دیکھیں گے، پسند کریں گے، پھر دیکھنا راتوں رات میں بھی مشہور ہو جاؤں گی، بالکل اس لڑکی کی طرح۔ وہ لڑکی یاد ہے تجھے؟ ارے وہ جو سیم کی پھلی کی طرح سوکھی سڑی سی تھی۔ میرا دل یہ پکارے آ جا۔ توبہ کرو، حیا کرو شاہدہ، یہ کیا اناب شناب بولے چلی جا رہی ہو تم؟ گھر میں جوان بچے ہیں، کچھ تو شرم کرو۔ بھابھی جان نے اپنی نند کی باتوں کو سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کمرے میں انٹری ماری۔ بھابھی جان اب ایسا کیا بول دیا میں نے جو آپ نے حیرانگی سے تالو سے زبان لگا لی؟ سارا زمانہ کر رہا ہے اور آپ نے فٹ سے پکڑ لی میری بات۔ نند ہوں نا میں آپ کی، گلی کا گند ہوں نا میں۔ شاہدہ، سارا زمانہ کنویں میں چھلانگ لگائے گا تو کیا ہم بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے ڈوب مریں گے؟
یہ سب بے حیائی کی باتیں ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ سب زیب نہیں دیتا. بھابھی جان، اس میں بے حیائی کیسی؟ نکاح سے پہلے تھوڑی نہ کر رہے ہیں یہ سب. بیچارے بچے نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کے بعد بس یادگار کے طور پر تھوڑا بہت خوش ہونے کے لیے ویڈیو بنوا لیتے ہیں. آپ بھی بھابھی بات کا بتنگڑ بنانے میں خوب ماہر ہیں. بہت خوب شاہدہ، جواب نہیں تمہارا. نکاح کے فوراً بعد کھلے عام سب کے سامنے بے حیائی پھیلانا، یہ سب کیا ہے شاہدہ؟ ہم کافروں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور اب ہم اس رنگ میں اتنے رچ بس گئے ہیں کہ ہمیں اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہی. میاں بیوی کا وہ رشتہ جسے اللہ تعالیٰ نے لباس سے تعبیر کیا ہے، اسے بھی نکاح کے بعد بے لباس کر دیا گیا. اب جب تک دلہا نکاح کے بعد دلہن کو بوسہ نہ دے یا گلے نہ لگائے تو یہ نکاح نامکمل تصور کیا جاتا ہے. یعنی جو حلال کام پہلے بند کمرے میں انجام پاتا تھا، اسے اب سرے عام کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. یہی نہیں بلکہ ہنی مون کے نام پر دنیا کی سیر، پھر اس کی بیہودہ تصاویر کے اسٹیٹس بڑے فخر سے سوشل میڈیا پہ لگائے جاتے ہیں کہ بھائی آؤ اور دیکھو ہماری بے شرمیاں. یہ صرف ایک گھر کی کہانی نہیں ہے بلکہ ہر گھر کی کہانی بن چکی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا اب گھر گھر ہر ہاتھ میں موجود ہے. جس ملک میں برائی ہر ہاتھ میں پہنچ چکی ہو، تعلیم کی حد درجہ کمی ہو، کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہو مگر وائی فائی میسر ہو، وہاں خالی خولی مناظروں اور مباحثوں سے تبدیلی ناممکن ہے. ہمارا دین ہمارے لیے رشتوں کے حوالے سے کچھ قیود عائد کرتا ہے جن پر عمل پیرا ہوئے بغیر ایک باحیا معاشرے کا قیام ممکن نہیں. جوں جوں میڈیا بے باک ہو رہا ہے، عوام میں بے حیائی، بے شرمی بڑھتی جا رہی ہے. اس وبال کی روک تھام کے لیے ہمیں تعلیم کو، خصوصاً دینی تعلیم کو عام کرنا ہوگا. بھابھی جان، خوب جہیز لینا نور جہاں کے ابا سے. اور ہاں، اور 5 لاکھ نقدی بھی. سنا ہے نور جہاں کا بھائی بہت بڑا آفیسر ہے. اور ہاں، یاد رہے یہ سب لین دین کے معاملات نکاح سے پہلے طے کر لینا. ہمارے ٹیپو میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ رکھے یہ بڑا خربوزے کا ٹھیلا لگاتا ہے، کماؤ پوت ہے میرا بھتیجا. عیب تو ان کی بیٹی میں ہے. ارے آج کل کون کرتا ہے اتنی موٹی تازہ ڈھول نما لڑکی سے شادی جو ہم لوگ کر رہے ہیں. ٹیپو کی پھپھو نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے بڑے غرور سے کہا. شاہدہ بس چپ بھی کر جاؤ، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں بنا رہی ہو تم. کتنی مشکلوں سے میں نے ٹیپو کو راضی کیا اس رشتے کے لیے، اور اب تو شادی کی تیاریاں بھی مکمل ہو گئی ہیں اور تم چلی آگ لگانے. شاہدہ کیا میں نے تمہارے ذاتی معاملات میں کبھی مداخلت کی ہے؟ خدا را مت کرو ایسی باتیں. کیا کمی ہے نور جہاں میں؟ اچھی بھلی دیکھی بھالی لڑکی ہے. میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اب اس موضوع پہ بات نہیں کرنا، کیونکہ ہم ٹیپو کے والدین ہیں. ہم اپنے لڑکے کا اچھا برا خوب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے بھابھی جان، ٹھیک ہے. اتنا بھڑک کیوں رہی ہیں آپ؟ سارے زمانے میں اپنے بیٹے کا مذاق بنوائیں یا ہنسی اڑوائیں، بھائی مجھے کیا؟ آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. جسے بھی اچھا صلاح مشورہ دے دو وہی کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. نند ہوں نا، نگاہوں میں تو کھٹکوں گی آپ کی. لیکن بھابھی، میں بھی آج ایک بات بتائے دے رہی ہوں، میں نہیں بیٹھوں گی اب ٹیپو کی شادی وادی میں، کیونکہ آپ کو تو میری ہر بات فوراً بری لگ جاتی ہے. ارے بھائی، کون کس کی شادی میں نہیں بیٹھ رہا؟ کریم صاحب بہن کی گفتگو سن کر فکر مند ہوتے ہوئے بولے. شاہدہ، یہ کیا بچپنا ہے؟ اگر تم اپنے اکلوتے بھتیجے کی خوشیوں میں شریک نہیں ہوگی تو بھلا خاک رونق ہوگی؟ تمہیں تو شادی سے 15 دن پہلے یہاں موجود ہونا چاہیے. آخر تم ٹیپو کی اکلوتی پھپھو ہو. کریم صاحب نے شفقت سے بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. رہنے بھی دیں بھائی جان یہ دکھاوا اور چونچلے، مجھے تو دور ہی رکھیں، کہیں میرے آنے سے آپ کے اس گلشن میں آگ نہ لگ جائے. کیسی آگ شاہدہ، تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو بتاؤ، ہم تلافی کریں گے. ٹیپو کے بھائی جان، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ نند بھاوج کی باتیں ہیں.
اور کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی نند کو ناراض کروں گی؟ ہم تو بس ایسی کچھ باتیں کر رہے تھے ٹیپو کی شادی کے حوالے سے۔ ہا 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 بھابھی جان، کتنی چالاک ہیں آپ! میرے بھائی کو دیکھ کے کیسے چکنی چپڑی باتیں بنا رہی ہیں آپ۔ بھائی، آپ تو جانتے ہیں بھابھی کو، ہر وقت لیکچر دیتی رہتی ہیں۔ ان کو تو کسی اسکول کی ہیڈ ماسٹر نہیں ہونا چاہیے تھا، جب دیکھو مجھے نیچا دکھاتی رہتی ہیں۔ نہ جانے ایسا کر کے بھابھی جان کو کیا سکھ ملتا ہے۔ شاہدہ کریم صاحب کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ تینوں بھائیوں کی جان بستی تھی اپنی اس بہن میں۔ بس اسی کا فائدہ اٹھا کر شاہدہ اپنی بھابھیوں کا خون جلاتی رہتی تھی، اور آج بھی وہ اپنے بھائی سے بھابھی کی جھوٹی شکایت لگانے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ لہٰذا کریم صاحب بہن کی محبت میں تڑپ اٹھے۔ کیا حرکت ہے یہ سبیحہ بیگم! شاہدہ تم سے چھوٹی ہے، تمہیں بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے چھوٹوں کی باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ویسے مجھے تم سے اس طرح کی جاہلانہ گفتگو کی قطعاً توقع نہیں تھی۔ وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بول رہے تھے۔ ہاں ہاں، ہر خطا کی قصوروار میں ہی تو ہوں، اور آپ کی یہ بہن اپنے چھوٹے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیشہ چھوٹی بات کر جاتی ہے۔ حد ہے ویسے شاہدہ، تمہارے منہ میں جو آتا ہے بکتی چلی جاتی ہو۔ چھوٹوں کو بھی تو چاہیے کہ بڑوں کا ذرا ادب و لحاظ کیا کریں، مگر نہیں، آپ کی بہن اور آپ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہی سمجھے گا میری فریاد۔ وہ آنکھوں میں بے بسی کے آنسو بھرے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھا بھائی، کیسی گز بھر لمبی زبان چلتی ہے بھابھی کی، آپ نے ہی سر چڑھا کے رکھا ہے۔ ارے نکال باہر کریں انہیں۔ شاہدہ تمہیں بھی خدا کا واسطہ، خاموش ہو جاؤ تم، بخش دو تم دونوں مجھے، رحم کرو میرے حال پر۔ تم نند باوج کے جھگڑوں میں بری طرح سے پس کے رہ گیا ہوں۔ کیوں اپنوں کی خوشیوں کو برباد کرنے پہ تلی ہو؟ کتنا مختصر سا خاندان رہ گیا ہمارا۔ ارے بھائی کوئی بڑا گیٹ کھولو نا، بیچاری دلہن کب سے باہر کھڑی ہے۔ اللہ معاف کرے، اتنا موٹاپا بھی وبال ہے۔ اب دیکھو ذرا، دلہن گھر کے اندر ہی نہیں داخل ہو پا رہی، پھنسے جا رہی ہے۔ توبہ توبہ، کیسی بدشگونی کی بات ہے یہ۔ پھپھو نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی اور مصنوعی پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا، ہائے اللہ، بیچاری نور جہاں کا موٹاپا، اوپر سے یہ بھاری بھرکم غرارہ۔ کومل، تم لوگوں نے بھی نا بارات کا جوڑا غرارہ کیوں منتخب کیا؟ اب دیکھو نا، دلہن کا 2.5 من وزن، اس پر یہ گھیردار غرارہ۔ خیر، تم ماں بیٹی اگر مجھ سے مشورہ کر لیتی تو بھیا میں سیدھی سادی ساڑی کا مشورہ دیتی، کم از کم بدن تو سمٹ جاتا۔ قسم اللہ پاک کی، بیچاری بچی پھول کے غبارہ لگ رہی ہے۔ خیر چھوڑو یہ باتیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب کوئی جلدی سے چابی لے کے آؤ بڑے دروازے کی۔ کتنی دیر سے نور جہاں باہر کھڑی بیچاری، پاؤں تھک گئے ہوں گے اس کے۔ دوسرے کی بچی کا تھوڑا تو خیال کر لو تم لوگ۔ جی پھپھو، میں لاتی ہوں چابی ڈھونڈ کے۔ کومل دوڑ لگاتی ہوئی اسٹور کی طرف بھاگی۔ بھابھی جان، دیکھیں ذرا یہ محلے کے بچوں کو کیسے مزے لے کے دیکھ رہے ہیں۔ 2 چماٹ ماروں گی تم سب کو۔ چلو دفعہ ہو، منحوس مارو یہاں سے۔ کیا یہاں بندر کا تماشا ہو رہا ہے؟ اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے۔ کومل، اب لے بھی آ چابی بیٹا، کدھر رہ گئی تو؟ وہ پھپھو جان، بڑے گیٹ کی چابی مل ہی نہیں رہی، سب جگہ ڈھونڈ لی میں نے۔ بھابھی جان، آپ کو معلوم ہے چابی کدھر رکھی ہے بڑے دروازے کی؟ شاہدہ نے فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں شاہدہ، چابی تو میرے علم میں بھی نہیں ہے، کیونکہ 10 سال پہلے یہ بڑا دروازہ کھلا تھا جب ٹیپو کی دادی امی کا جنازہ اٹھا تھا۔ اس کے بعد سے ابھی تک کبھی نوبت ہی نہیں آئی گھر کا بڑا دروازہ کھولنے کی۔ میری پیاری بھابھی جان، آج کے دن آپ کو نئی چابی لازمی بنوا لینی چاہیے تھی، جب آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کی بہو پہلوان ہے۔ حد ہے ویسے لاپرواہی کی۔ چپ کر جاؤ شاہدہ، زیادہ مزے مت لو۔ بہت دیر سے تمہاری ٹر برداشت کر رہی ہوں، خوب سمجھ رہی ہوں میں تمہارے طنز اور مزاح۔ تمہیں تو دوسروں کی بیٹی کا تمسخر اڑانے کا بس موقع چاہیے۔ چل ٹیپو ادھر آ۔ جی بھابھی جان۔ اٹھا کے لا پتھر اور توڑ یہ بڑے دروازے کا تالا۔
ٹیپو بیچارہ ویسے ہی اہل محلہ اور رشتہ داروں کے سامنے شرم سے کونے میں چھپا کھڑا تھا، لیکن بھابھی جان کی گرجدار آواز سن کر سب سے نظریں چراتا ہوا گلی کے نکڑ سے بڑا سا پتھر اٹھا لایا۔ اللہ اللہ کر کے دروازے کا تالا توڑا گیا اور دلہا دلہن نے گھر کے اندر قدم رکھا۔ اسی دوران کومل نے بھائی کا راستہ روکتے ہوئے کہا، ٹیپو بھائی، نکالیں 3000 روپے، ورنہ میں گھر کے اندر نہیں آنے دوں گی۔ اکلوتی بہن ہوں آپ کی، ساری رسمیں پوری کروں گی، نکالیں نکالیں جلدی سے پیسے۔ کومل شوخی سی ہو رہی تھی۔ ٹیپو پہلے ہی بہت عجلت میں تھا، لہٰذا اپنی شیروانی کی جیبوں میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا۔ اسی دوران نور جہاں نے اپنی انگلی میں سے سونے کی انگوٹھی اتار کے مسکراتے ہوئے کومل کی طرف بڑھا دی۔ ہائے نہیں بھابھی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں یہ نہیں لے سکتی، مجھے تو بھائی سے اپنا حق چاہیے۔ لیکن نور جہاں نے زبردستی انگوٹھی اس کی مٹھی میں دبا دی اور سرگوشی بھرے انداز میں بولی، ایک ہی بات ہے کومل، تمہارے بھائی اور میں اب الگ تھوڑی نہ ہیں۔ یہ سارا سین دیکھ کر فسادی پھپھو کے کلیجے میں بری طرح سے آگ لگ گئی اور صبیحہ بیگم نے دل ہی دل میں اپنی بہو کی بلائیں لے ڈالی۔ آج وہ اپنے انتخاب پر فخر محسوس کر رہی تھی۔ یہاں یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ کوئی جل گیا تو کسی نے دعائیں دی۔ کومل نے بھی بھابھی کے استقبال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے پورا صحن پھولوں اور رنگین برقی کمکموں سے سجوایا تھا۔ آج کریم صاحب کا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ پھولوں کی بوچھاڑ میں اس نے بڑے ہی شاندار انداز سے اپنی بھابھی کا استقبال کیا تھا، اور اب وہ نور جہاں کو پیار اور اپنائیت سے تھامتی ہوئی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، جہاں کھیر کھلائی کی رسم کا انتظام کیا گیا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ ٹیپو صاحب غائب تھے۔ سب کی نظریں دلہا میاں کے تعاقب میں تھیں، لیکن اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ کافی دیر بعد اطلاع ملی کہ ٹیپو محلے کے بچوں کے ساتھ نائٹ میچ کھیلنے چلا گیا ہے۔ اب تو گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ بیچاری دلہن کافی دیر تک سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اسے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ 1 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد نور جہاں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، سامنے رکھی ہوئی کھیر سے بھری پلیٹ اٹھائی اور لمحوں میں چٹ کر ڈالی۔ گھر میں موجود چچی، تائی، پھپھو اور دیگر عزیز و اقارب نور جہاں کی اس حرکت پر بمشکل اپنی ہنسی روک پائے، لیکن صبیحہ بیگم نے بات کو بڑے ہی سلیقے سے سمیٹتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ہمارا مقصد تو کھیر کھلائی کی رسم کرنا تھا، سو ہو گئی اب۔ چلو کومل، تم اپنی بھابھی کو کمرے میں لے کے جاؤ، میں جب تک تمہارے بھائی جان کو بھیج کے ٹیپو کو بلواتی ہوں۔ کومل نور جہاں کو کمرے میں لے آئی۔ کمرہ دیکھ کر نور جہاں خوشی سے بے ساختہ کہہ اٹھی، ارے واہ، کتنا پیارا لگ رہا ہے میرا کمرہ، اور کتنی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے تازہ گلاب کی۔ مارے مسرت کے اس نے کومل کو اپنے گلے لگا لیا۔ کومل سوچنے لگی، ہائے کتنی کیوٹ بھابھی، بالکل بچوں کی طرح معصوم سی ہے۔ اب وہ نور جہاں سے مخاطب ہوئی، بھابھی اگر آپ کو عروسی لباس میں گرمی لگ رہی ہو تو آپ چینج کر لیں۔ ارے کیوں بھائی؟ کومل کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں چینج کیوں کر لوں؟ ابھی تو ٹیپو نے مجھے دیکھا تک نہیں، اور تم کہہ رہی ہو میں ڈریس چینج کر لوں؟ اتنا بناؤ سنگھار میں نے دنیا کے لیے تھوڑی کیا ہے، یہ میں نے اپنے دلہا کے لیے کیا ہے نا۔ جی جی بھابھی، ٹھیک، آپ درست فرما رہی ہیں۔ وہ بھابھی بس تھوڑی دیر میں بھائی آتے ہوں گے، میں دیکھتی ہوں بھائی کو، جب تک آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ کومل ذرا جلدی بھیجو اپنے بھائی کو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے نا، مجھے جلدی سونے کی عادت ہے۔ ارے میری پیاری سی بھابھی جان، میں بھیج رہی ہوں بھائی کو، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ کومل دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ نور جہاں بھابھی کتنی بھولی بھالی، معصوم اور صاف دل کی ہیں۔ ٹیپو بھائی کتنا غلط کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ شادی کی رات بھائی کرکٹ کھیلنے کا بہانہ بنا کے گھر سے فرار ہو گئے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ کچھ گھنٹوں بعد ٹیپو دل پر پتھر رکھے
اپنے کمرے کا رخ کرتا ہے۔ قدموں کی آہٹ پر نور جہاں مسکرا کر اپنا گھونگھٹ کھینچ کے بڑا کر لیتی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اجلت میں ٹیپو بری طرح ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکرا کے گر جاتا ہے اور بڑبڑاتے ہوئے کہتا ہے، پہلے ہی یہ موٹی کم تھی جو اس کی اماں ابا نے ڈھیروں جہیز سے کمرہ بھر دیا، اب تو کمرے میں چلنے پھرنے کی بھی جگہ باقی نہیں رہی۔ ٹیپو کو گرتا دیکھ کر بیڈ پہ بیٹھی نور جہاں بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کرتی ہے۔ اب ٹیپو غصے میں سڑا ہوا منہ بنا کر نور جہاں کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے اور دھڑام سے صوفے پہ گر سا جاتا ہے۔ نور جہاں اپنے دلہے کو خود سے اتنا دور بیٹھا دیکھ کے اداس سی آواز میں پکارتی ہے، یہ کیا بھائی، مجھ سے اتنی دور کیوں بیٹھے ہیں؟ میرا گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گے کیا؟ میں کب سے گردن جھکائے آپ کی منتظر بیٹھی ہوں۔ آئے نا ٹیپو، اٹھائے نا میرا گھونگھٹ۔ ٹیپو نور جہاں کی بے باکی پہ حیران رہ جاتا ہے، تڑخ کے بولتا ہے، بڑی بے شرم دلہن ہو تم، بھابھی جان نے تو کہا تھا تم اللہ میاں کی گائے ہو، ابھی باہر جا کے بتاؤں سب کو تمہاری بے باکیاں؟ اور ہاں، یہ ٹیپو ٹیپو کیا لگا رکھی ہے؟ میرا نام سلیم ہے، سمجھی تم؟ ٹیپو میں صرف اپنے گھر والوں کے لیے ہوں۔ ٹیپو کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہوئی نور جہاں اپنا بھاری بھرکم غرارہ سنبھالتی ہوئی خود ہی اس کی طرف بڑھی اور بڑے حق سے اس کے برابر میں بیٹھ جاتی ہے۔ ٹیپو بیچارہ گھبرا کے تھوڑا سا سرکتا ہے۔ ٹیپو کو نور جہاں سے اس حرکت کی قطعاً امید نہیں تھی۔ وہ بھڑک اٹھتا ہے، یہ کیا بےہودگی ہے، کچھ شرم حیا کرو۔ کیسی حیا، کیسی شرم؟ اب کیا میں نکاح کے بعد بھی شرم حیا کروں؟ آپ گھونگھٹ اٹھانے کے موڈ میں نہیں لگ رہے تھے، میں نے سوچا آپ کا کام کچھ ہلکا کر دوں۔ اب نور جہاں نے اپنا گھونگھٹ خود ہی الٹ لیا اور بڑے اترا کے گویا ہوئی، دیکھیں مجھے؟ میں نہیں دیکھوں گا۔ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں دیکھوں تو کیا کر لو گی تم؟ کچا چبا کے کھا جاؤں گی۔ یا اللہ، میری عزت بچا اس موٹی بھینس سے، میں تیرا سیدھا سادہ پھل فروش بندہ، اور اس مٹکلوں کے بہت ارادے خطرناک لگ رہے ہیں۔ چلو دیکھ لیتا ہوں اس کا چہرہ، جان بچے تو لاکھوں پائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ خون خوار نظروں سے نور جہاں کی طرف دیکھتا ہے۔ ہاں، نگاہوں کا تصادم ہوتے ہی اس نے بڑی مشکل سے چیخ حلق میں روکی۔ کیا ہوا ٹیپو؟ آپ مجھے دیکھ کے اتنے سڑے بوسے منہ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا میں دلہن کے روپ میں اچھی نہیں لگ رہی؟ اچھی لگ رہی ہو، بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہو۔ یہ میک اپ کہاں سے کروا کے آئی ہو؟ کورنگی بیوٹی پارلر سے، نور جہاں نے چہکتے ہوئے بتایا۔ ہاں، جبھی اتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ اب میں سو جاؤں نور جہاں؟ مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ ٹیپو نے مصنوعی جمائی لینے کی کامیاب اداکاری کی۔ ایسے کیسے سو جائیں گے آپ؟ میں تو نہیں سونے دوں گی، پہلے میری تعریف کریں۔ کیوں نہیں کر رہے کھل کے میری تعریف؟ ویسے بھی یہ میرا حق ہے جو میں آپ سے مانگ رہی ہوں۔ کر تو دی تعریف، اور کیا چاہتی ہو تم بھائی؟ خدا کے لیے موٹی عورت، میرا مطلب ہے نور جہاں، مجھے شدید نیند آ رہی ہے، مجھے تنگ مت کرو۔ ہاں ہاں، میں سب جانتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، زبردستی تھوپی جو گئی ہوں۔ اب کیا تھا، بیچاری نور جہاں زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ خدا کے لیے چپ کر جاؤ نوری، لو میں تمہارے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ بینڈ باجا، میرا مطلب ہے رونا دھونا بند کرو۔ ویسے یہ بات تمہیں کس نے بتائی کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ بتاؤ کس نے بتایا تمہیں؟ چھوڑیں ٹیپو، رہنے دیں اس بات کو، ہمارے بھی بہت سے مخبر چاروں اطراف پھیلے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تم نے اس رشتے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ میں کیوں کرتی انکار بھائی؟ میں کوئی پاگل ہوں کیا؟ 3 سال سے آپ کی محبت میں گرفتار ہوں اور دل ہی دل میں اللہ سے آپ کو پانے کی دعائیں کرتی رہی ہوں۔ خدا نے میری پکار سنی۔ جس دن آپ کا رشتہ میرے لیے آیا تھا نا، تو میں نے فوراً شکرانے کے 50 نوافل ادا کیے تھے۔ خیر، کوئی بات نہیں، مجھے اپنے رب پہ پورا بھروسہ ہے،
وہ آپ کے دل میں میرے لیے الفت ڈال ہی دے گا۔ اف میرے خدایا، نور جہاں یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ تمہیں مجھ سے محبت کیوں کر ہوئی بھائی، جبکہ میں تو تمہیں لفٹ تک نہیں کرواتا تھا؟ ٹیپو، پیار کچھ دیکھ کے تھوڑی نہ کیا جاتا ہے، یہ تو بس ہو جاتا ہے، کسی کی باتوں سے، کسی کے کردار سے، کسی کی آواز سے، کسی کی آنکھوں سے، یا پھر کسی کی مسکراہٹ سے۔ اور میں نے آپ کے کردار سے محبت کی ہے۔ خیر چھوڑیں، آپ نہیں سمجھیں گے میرے جذبات۔ سو جائیں سکون سے۔ ایسا کرتی ہوں، میں صوفے پہ سو جاتی ہوں اور آپ بیڈ پہ۔ بیچاری نور جہاں نے اپنے بہتے آنسوؤں اور ارمانوں کا گلا گھونٹتے ہوئے کہا، ارے رہنے دو نور جہاں، مجھے صوفے پہ ہی سونے دو، اور تم بیڈ پہ سو جاؤ، کیونکہ تم حد درجہ موٹی تازی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کروٹ بدلتے وقت صوفے سے گر پڑو، اور تمہارا کمرہ، میرا مطلب ہے تمہاری نازک سی کمریا چٹک وٹک جائے۔ ٹھیک ہے ٹیپو، اڑا لے میرا مذاق خوب جی بھر کے، لیکن میں بس آپ سے ایک بات کا وعدہ چاہتی ہوں کہ ہمارے کمرے کی سیکرٹ باتیں کل صبح کسی کو معلوم نہ ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ گھر والوں کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔